بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو لرن قرآن ایٹ اسلامک ورلڈ۔ آج میں آپ کے ساتھ استخارہ کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مشورہ کرتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کرتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اس بارے میں معلومات رکھنے والے مخلص لوگوں سے مشورہ کیا جائے۔ اگر کام کا ارادہ بن جائے تو پھر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہوگا تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن اگر یہ کام دین و دنیا اور آخرت کے لیے صحیح نہیں ہوگا تو خود بخود ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو شریعت کے خلاف کسی کام میں استخارہ کام نہیں آتا۔ استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعا ہے۔ استخارے کے بعد خواب میں اشارہ ملنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جب تم کو کوئی کام کرنا مقصود ہو تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی کو خیر سمجھو۔ استخارہ کرنے سے پہلے انسان کا پاک صاف ہونا لازمی ہے۔ رات سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے ادا کریں، اور جب 2 نفل پڑھ چکیں تو سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور جہاں پر یہ لفظ حاذ الامر آئے تو اس جگہ پر اپنی حاجت سوچیں یا نام لیں۔ حاذ الامر دعا استخارہ میں 2 بار آتا ہے، اس لیے 2 دفعہ اپنی حاجت کا سوچیں یا اس کا نام لیں۔ اس کے بعد قبلہ رو ہو کر سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس نیت سے دعائے استخارہ پڑھی تھی، اس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور کوئی رہنمائی فرما دے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب کے ذریعے ہمیں بتا دیا جائے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ خواب آنا ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے گی یا خواب میں ہی کوئی اشارہ دیا جائے گا، بلکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اس طرف ایک رجحان پیدا کر دیتے ہیں کہ جس طرف زیادہ رجحان ہو جائے یا غالب گمان ہو تو وہ کام کرنا چاہیے۔ استخارہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے کسی کام میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے۔ مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔